اگرچہ ایک ظاہری فلسفے کے اعتبار سے وہ ایک بڑی سادہ سی بات تھی کہ میاں انگریز ہیں ان کو باہر نکالو، وہ آپ ہمارے اوپر آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، لیکن ہم سب کے آباء و اجداد تو ایک ہی تھے۔ بعد میں کسی نے کوئی مذہب اختیار کر لیا، کسی نے کوئی دین اختیار کر لیا، لہٰذا ہم اس اعتبار سے کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ اور یہ بڑا میٹھا سا فلسفہ تھا۔ علامہ اقبال بھی ابتداً اس فلسفے کے مبلغ تھے، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ ترانہ ہندی کے اندر یہ بات لکھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ انہوں نے یہ بات کہی، اور اس وقت وہ متحدہ ہندوستان کی وہ بھی بات کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، آپس میں بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اور جنگ و جدل بھی وائز کو سکھایا خدا نے، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کے واز چھوڑے چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے۔ یہ اقبال کی ابتدائی شاعری ہے 1905 سے پہلے کی، لیکن پھر بعد میں جب علماء کی صحبت میسر آئی اور حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی کے مکتوبات علامہ اقبال نے پڑھے، اور ان کا یہ قول کہ ملت ما جداگانہ است، تو اقبال کی پھر فکر تبدیل ہوتی ہے، اور وہی اقبال جو کل یہ کہتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، اب وہی اقبال نیا شوالہ کے اندر یہ پکار اٹھتا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو یہ اقبال کی فکر میں ایک واضح تبدیلی آتی، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہا کہ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے۔ اور پھر اقبال نے اپنا فلسفہ کھل کے دیا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اقبال کے جو اپنے دوست تھے بڑے قریبی، انہوں نے کہا اقبال تیرا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا، کل تو کوئی اور بات کرتا تھا، اور اب تو نسل، رنگ اور مٹی کو چھوڑ کر کے اب تو دین کی بات کرنے لگ گیا۔ تو انہوں نے جو اقبال کو کہا، اقبال خود نظم کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا، اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزیں، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ بلکہ اس زمانے میں ایک منبر و محراب کے وارث نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، یہ قومیت کی اساس وطن ہوتا ہے۔ تو اقبال 1938 میں بستر علالت پہ تھے، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، تو انہوں نے اس وقت ہی جواب دیا، عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ، بڑی مشہور ہو بھائی اقبال کی۔ اور اس میں آگے چل کے کہا کہ سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم آؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال نے کہا کہ یہ منبر پہ بیٹھ کے فتویٰ دیا گیا، اور ایک بہت بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث نے یہ کہا کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے میں حیران ہو گیا ہوں، میں تو سمجھتا تھا یہ دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے حضور کے مقام سے آگاہ ہوں گے، لیکن مجھے تو آج یہ کھلا کہ یہ تو حضور کے مقام سے ہی آشنا نہیں ہے۔ اور منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ ملتیں وطن سے بنتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم آؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، اگر اس بات کو نکال دیں تو پھر ابو لہب قوم کا فرد کیوں قرار نہیں پایا؟ اس لیے حضور تک پہنچنا ہی تو پورا دین ہے۔ تو یہ وہ بنیاد تھی جو دو قومی نظریے کی بنیاد تھی۔ اور میں اس کو سادہ انداز میں بیان کیا کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں خطاب کر رہے تھے، اور یہ ایک ایسے شخص نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا جو خود اس جلسے کے اندر شریک تھا۔ گجرات کے ایک بوڑھے بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی، وہ کہتے ہیں میں خود شریک تھا کہ کسی نے کہا کہ مسٹر جناح آپ
دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہمارا تو ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا جو ہے وہ زبان ایک ہے، ہماری مٹی ایک ہے، اور آپ جو ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ تقسیم ہند ہوئی ہے، یہ درمیان کے اندر لکیر جو ہے وہ بانٹ دیا گیا، اور آج بڑی باتیں لوگ کر رہے ہیں، پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی، اور باقاعدہ نہرو اور گاندھی اور اس کے حوالے جتنے بھی لوگ تھے اور جتنے بھی تنظیمات تھی اور علماء کا جو بھی طبقہ ادھر تھا، تو وہ یہ دلیلیں دیتے تھے کہ یہ تو تقسیم ہو جائے گی، اور ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، چلو مذہب الگ الگ اختیار کر لیا لیکن ہم ایک قوم ہیں۔ تو کسی نے قائد اعظم سے بھی یہ بات کہی، اور ایک صحافی نے یہ سوال بمبئی میں جلسے میں یہ اٹھایا، قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیا جائے، پانی دیا گیا، تو 2 گھونٹ اس گلاس سے پانی کے پیے اور